میرے دوستو بزرگوں عزیزو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب دنیا کفر اور غارت گیری اور قتل اور ایک دوسرے کے مال کا لوٹنا اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنا، دنیا اس سے بھری ہوئی تھی، دنیا اس سے بھری ہوئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے اور کیا طریقے زندگی اس امت کو دیا جس سے ایک دوسرے کے سالوں صدیوں کے خون کے پیاسے وہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بنے۔ اس زمانے میں جتنے فسادات ہیں، لوگ فساد کا علاج فساد سے کرنا چاہتے ہیں، فساد کا علاج فساد سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل کائنات مسلمان ہے۔ دنیا میں جو بھی تغیر ہوگا، خیر کا یا شر کا، برکتوں کا یا تنگیوں کا، خوف کا یا امن و امان کا، حقوق کے ادا کرنے کا یا حقوق کی پامالی کا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا تعلق خدا کی قسم سوائے مسلمان کی ذات کے اور کسی شکل سے نہیں ہے، اس کا سوائے مسلمان کی ذات کے اور کسی شکل سے نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اس ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والی مخلوق کے درمیان قلب کی حیثیت رکھتا ہے، قلب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے پورے بدن کی تمام صحیح اور غلط حرکتیں، اس کا تعلق براہ راست قلب سے ہے۔ اس طرح کائنات کے سارے نظام کا صحیح اور درست چلنا براہ راست مسلمان کی ذات سے متعلق ہے۔ یہ صرف اپنوں کو راحت پہنچانے یا صرف خود ایک قوم بن کر رہنے والا انسان نہیں تھا، بلکہ یہ تمام مذاہب اور تمام اقوام کو امن کا، چین کا، سکون کا راستہ دکھانے والا تھا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جانور بھی جب پریشان ہوتے تھے، جانور جب پریشان ہوتے تھے اس کے اعمال سے، تو یہ آ کر شکایت بھی اسی سے کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، میں نے کل ایک بات عرض کی، ایک صاحب آ کر کہنے لگے کان میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الزام مسلمانوں ہی پہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بہت ہی سیدھے معلوم ہوتے ہو، بہت ہی سیدھے معلوم ہوتے ہو۔ مسلمان نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ جب تک مسلمان دین کے ضابطے پر نہیں آئے گا، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کائنات اسی کو بنایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور اونٹ دیوانہ ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ انسان کی کھوپڑی کو چبا لیتا ہے اور پکڑ کر پٹک دیتا ہے یا بری طرح سے روند کر ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایسا ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور آپ اس طرف نہ جائیے گا۔ فرمایا کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ اونٹ؟ جی وہ اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس باغ کی طرف چل دیے جہاں باغ کے اندر درختوں میں وہ اونٹ۔ صحابہ چیخ پڑے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اونٹ دیوانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر حملہ کر دے۔ آپ تنہا اس اونٹ کی طرف بڑھے، وہ اس نے دیکھا آپ کو دور سے اور چیختا ہوا آپ کی طرف دوڑا۔ صحابہ گھبرا گئے کہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ اس اونٹ نے آ کر
اپنے مالک کی تمام شکایتیں، مجھ پر وزن کتنا رکھتا ہے، مجھ کو کتنا چلاتا ہے، مجھے کتنا کم کھلاتا ہے، میرا آرام راحت کی فکر نہیں کرتا ہے، یہ ساری شکایتیں اونٹ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کی. آپ نے فرمایا کہاں یہ اونٹ کا مالک؟ یہ واقعات صرف آپ کے اخلاق بتانے کے لیے نہیں ہیں. یہ واقعات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اس نبی کا ہر امتی ساری انسانیت کے نہیں بلکہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر شکل کے لیے اس طرح رحمت تھا جس طرح اس امت کا نبی امت کی کائنات کی ہر شکل کے لیے رحمت تھا. یہ واقعات ہمیں ہماری عزت، ہماری سربلندی اور ہماری حیثیت بتانے کے لیے یہ واقعات ہیں کہ تم کیا تھے، تم جانوروں کے لیے کیسے تھے، تم انسانوں کے لیے کیسے تھے، تم ستانے والوں کے لیے کیسے تھے. چنانچہ فرمایا کہاں ہے اس کا مالک اونٹ کا، اسے بلاؤ. اس کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری شکایتیں اس کے مالک سے کی کہ تمہارا اونٹ یہ کہہ رہا ہے. ساری شکایتیں مالک سے، تمہارا اونٹ یہ کہہ رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے تک انصاف لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جنگل کے بھیڑیوں نے جمع ہو کر یہ غور کیا کہ ہماری خوراک کا کیا ہو، ہماری خوراک کا کیا ہو. ہماری خوراک ان بکریوں سے ہے اور یہ بکریاں ان مسلمانوں کے ریوڑ ہیں. چنانچہ بھیڑیوں نے جمع ہو کر جنگل میں ایک وفد تیار کیا، بھیڑیوں کا ایک جماعت تیار کی. اس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہم تمام جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھو کہ اگر مسلمان اپنی بکریوں میں سے اتنی بکریاں ہمارے لیے الگ کر دے تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی بکری پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا. سوچو جس مسلمان کی ذات سے جنگل کے بھیڑیوں کو انصاف مل جائے اور اس انصاف سے ان تمام مسلمانوں کے بکریوں کے ریوڑ محفوظ رہیں. اس خیر کا تعلق کسی ہتھیار سے، کسی حکومت سے، کسی شکل سے نہیں ہے. اس فیصلے کا تعلق اور اس خیر کا تعلق صرف قلب مومن سے. بات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق قدم اٹھانا یہ ہے ہماری ذمہ داری. چنانچہ روایت میں ہے کہ بھیڑیوں کا وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ درخواست رکھی. آپ نے بلایا، ہاں بھائی آؤ، بکریوں والے کہاں، ان کو بلاؤ. بکریوں والے آ گئے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ وفد ہے، بھیڑیوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے جنگل سے، یہ تمہارے سامنے یہ رائے پیش کر رہا ہے، یہ تجویز ہے ان کی کہ اگر یہ اتنی بکریاں ہمیں اپنے ریوڑ سے ہمیں دے دیں، ہر ریوڑ سے ایک تعداد بہت کم، شاید ایک بکری یا 2 بکری ہر ریوڑ سے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جنگل کا کوئی بھیڑیا کہیں سے آپ کا ریوڑ گزر جائے، کوئی بھیڑیا نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا آپ کی بکری کو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے اپنی بکری اٹھا کے ان بھیڑیوں کو دے دیں؟ عرض کیا کہ جی ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کریں گے لیکن ہم بکری اٹھا کے ان کو دے دیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، آپ نے اس بات پر بھیڑیوں کا ساتھ دیا اور بھیڑیوں سے یہ کہا آپ نے کہ اب تمہیں اختیار ہے، تم خود ہی حملہ کر کے اپنی غذا کا انتظام کر لیا کرو. جی ہاں، روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی حملہ کر کے اپنی غذا کا انتظام کر لیا کرو. اگر یہ تمہاری اس تجویز پر راضی نہیں ہے تو تم خود لے لیا کرو. میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ایک ایک امتی ساری انسانیت کے لیے اور سارے دنیا کے کائنات کے نظام کے درست چلنے کے لیے سب سے بنیادی سبب وہ خود مسلمان ہے. وہ خود مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر قدم وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اس کا ہر قدم اللہ کے حکم کا پابند ہے. جب یہ اس کا قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھے گا تو اس سے دنیا میں جو شر آئے گا، میں اس سے یقین و برعرض کرتا ہوں کہ جتنا دنیا کے کائنات کے نظام میں تغیر اور تبدل ہوگا وہ صرف مسلمان کے عمل سے ہوگا. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. جس طرح پورے بدن کا جو اصل جگہ ہے وہ اس کا قلب ہے، کہ سارے بدن کا نظام قلب کے اوپر ہے، اس پر مدار ہے. اس طرح پوری کائنات کے نظام کا مدار وہ صرف مسلمان پر ہے. یہ فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ یہ گوشت کی ٹکڑا ہے، یہ قلب، اس پر پورے کائنات کا نظام کی درستگی وہ اس قلب مومن پر ہے. لیکن غلطی ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے حالات کی درستگی کے لیے، اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے اس کی ساری کوشش اور محنت اس کے دل سے ہٹ کر اس کی باہر کی شکلوں پر اس کی صلاحیت لگ رہی ہے. کس طرح یہ درست ہو جائے تو حالات درست ہو جائے. حالانکہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات سے کائنات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. باہر کی شکلوں سے حالات کے بننے بگڑنے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. کائنات میں جو بھی تغیر ہوگا وہ براہ راست مومن کے عمل سے اس کا تعلق ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن اپنے دل کے رخ کو صحیح کرے. باہر کا کوئی نظام درست ہو نہیں سکتا جب تک مومن اپنے دل کے رخ کو صحیح نہ کرے.